إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والله جعل لكم من بيوتكم سكنا اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت کہ کسی شخص کو اس کا ذاتی گھر مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا اپنا مکان ہو، اپنا گھر ہو، اپنی ذاتی رہائش ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر
ان نعمتوں کو لے کے چلے تو یہ زیادہ مناسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے۔ یہ نہ ہو نعمت اللہ نے دی ہے اور بندہ اپنی من مرضی کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے، یا غیروں کے کلچر اور ان کے نظام کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ تو ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔ اللہ نے اس نعمت کا خصوصی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں رہائش کے لیے، سکون اختیار کرنے کے لیے تمہیں گھر عطا کیے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری نعمتوں کا تذکرہ کیا، زمین و آسمان کا، بارشوں کا، پہاڑوں کا، پھلوں کا، سبزیوں کا، اناج کا، اسی طرح بہت ساری نعمتیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید میں اس گھر والی نعمت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو، اگر ہم ان کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں سے لیڈر نکلیں، مجاہد نکلیں، اور دین کے اوپر دین کا کام کرنے والے، دین کی سر بلندی کے لیے کردار ادا کرنے والے نکلیں، تو ہمیں ان اصولوں کو اختیار کرنا ہے جو ہمیں ہمارے رب نے بتائے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں۔ تو میں یہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یاد رکھیں، گھر کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں حدیث بتاتی ہے، جو ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان جب گھر سے باہر رہے، بازاروں میں رہے، دکانوں پہ رہے، یا پھرتا رہے، تو اس کو بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر رہنے سے انسان دنیا کے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، نجات کن کاموں میں ہے؟ من نجات، کون سے کام میں شروع کروں، کون سی چیزیں میں اختیار کروں کہ جن کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے پریشانیوں سے، وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں اس صحابی کو۔ پہلی چیز یہ بتائی، فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، فتنوں کا حصہ نہیں بننا، دانشور نہیں بننا، خود کو سب سے سیاںا سمجھتے ہوئے میں رائے پیش کرتا ہوں، مجھ سے مشورہ مانگو۔ فتنوں کے دور میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، املک علیک لسانک۔ اور دوسری چیز بتائی، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ اپنا وقت اپنے گھر میں دینا ہے، باہر پھرنے کی بجائے، بازاروں میں پھرنے کی بجائے، فتنوں کا حصہ بننے کی بجائے، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، باہر کسی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں پھرنے کی، گپ شپ لگانے کی، باہر فتنے ہی فتنے۔ تمہیں اللہ نے گھر عطا کیا ہے، 4 دیواری عطا کی ہے، اپنی 4 دیواری کے اندر بیٹھو، فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور تیسری چیز بتائی کہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا بہا کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہانا۔ فرمایا یہ کام کرنا شروع کر دو، تمہارے لیے دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آج کے اس دور میں ہم ان تینوں کاموں کے اندر سب سے آگے آگے ہوتے ہیں، کرنے کے اعتبار سے نہیں، نہ کرنے کے اعتبار سے۔ ہمارے مردوں کا اور عورتوں کا بھی گھر کے اندر دل ہی نہیں لگتا، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہی ہے آج کل۔ آؤٹنگ پہ چلیں، باہر نکلیں، کوئی نران کغان کی سیر کر کے آئیں، یا میرے اوپر شکنجہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے آزادی ہونی چاہیے، میں بازاروں میں جاؤں، جا کے خود مردوں کے ساتھ میں ڈیل کروں، کپڑے خریدوں، چیزیں خریدوں، مجھے گھر سے باہر نکالو، 4 دیواری میں مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ اور مرد بیچارے، ان کی دوستیاں ہیں،
وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی گھر میں کوئی وقت نہیں۔ جو اللہ کے نبی کہتے ہیں فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہے، وہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں، اور باہر اپنی یاروں دوستوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں، وہاں پہ وقت دیا جاتا ہے۔ گھر سے باہر اللہ کے نبی کہتے ہیں سلامت الرجل من الفتنۃ ان یلزم بیتہ، فرمایا آدمی کا فتنوں سے بچے رہنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے، سلامتی ہے جس طریقے کے اندر، وہ یہ ہے ان یلزم بیتہ، کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، اپنے گھر میں رہا کرے۔ اور اپنی غلطیوں پہ رونا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کا۔ غلطیوں پہ رونا کب آئے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو غلطی والے ہیں ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں درست طریقے پہ ہوں، جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ انسان بھی یہ سمجھتے ہیں، پارٹیاں بھی یہی سمجھتی ہیں، اور ہر وہ بندہ جو اپنے اپنے سٹیٹس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جو جس پارٹی کے ساتھ ہے، جس آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سب سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، باقی سب باطل پہ۔ اور ایسے فتنے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ لوگ کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں۔ تو جب ہم خود کو مجرم سمجھیں گے پھر ہی روئیں گے نا۔ تو جب ہم نے خود کو سمجھنا ہی نہیں مجرم، ہم تو سارے حق پہ ہیں، ہم تو سارے نیک ہیں، تو پھر کیسے ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے؟ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں وقت دیا کرو، اپنی غلطیوں پہ رویا کرو، اور اپنی زبان کو فتنوں کے ایام میں خاص طور پہ قابو رکھا کرو۔ اب یہاں طرح طرح کے مسائل ہیں۔ جو لوگ پارٹی بازی کی محبت میں مر رہے ہیں نا، ان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ چاہے بندوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہو، ہر جگہ پہ وہ سمجھتے ہیں ہماری رائے ضرور جانی چاہیے۔ اس سے ہم فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں منع کر رہے ہیں کہ جب فتنے ہوں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے فتنوں کا حصہ بننے کی؟ تم بات کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو، وگرنہ خاموش رہو۔ لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر کے اپنا اپنا لیڈر لیے بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر تبصرے اور غیبتیں، پھر چغلیاں، پھر لام تان، پھر باپ کو بیٹے کی حیا نہیں رہی، بیٹے کو باپ کی حیا نہیں رہی، اور بیٹوں کو، اولادوں کو نہ ماں باپ کا احترام رہا، نہ اساتذہ کا احترام رہا، نہ کسی بڑے کی تمیز رہی، نہ کسی چھوٹے سے محبت رہی۔ آج جتنی بدتمیزی کا طوفان ہے جوانوں کے اندر، مردوں عورتوں کے اندر، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے جعلی سیاسی کھوکھلے عقیدوں سے فارغ، دماغوں سے پیدل، ان کو ہم نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہمارے نبی دنیا کے اندر پیش آنے والے ہر موقع میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں ہمارا قرآن گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گائیڈ کرتی ہیں۔ جب تک قومیں اپنی رہنمائی، زندگی گزارنے کے طریقے اللہ اور اس کے رسول سے لیتے رہیں گے، قرآن و سنت سے حل کرواتے رہیں گے، تب تک ساری دنیا مل جائے ان مسلمانوں کو دنیا سے ہٹا نہیں سکتی، ان کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے فتنوں کے ایام میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے گھروں کو لازم پکڑنا ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونا ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پہ نادم شرمندہ ہو کے رو کے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کروانا ہے۔ اور اس سے آگے چلے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا گھروں میں رہنے کا کہ بندہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر ہم نے اپنے گھروں کو بھی اسلامی بنانا ہے۔ نعمت ہے ایک، اللہ نے گھر دیا، یہ نعمت ہے، اس کو ویسے چلانا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اس سے ہٹ کے چلاؤ گے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر اگر شریعت سے رہنمائی نہیں لی گئی، وہ گمراہی ہے، اس کے اندر سراسر بیکاری ہے، وہ فضولیات ہے۔ تو ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اگر گھر عطا کیا ہے نا،
تو اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو تب بھی دعا پڑھ کے داخل ہوا کرو، جب گھروں سے نکلتے ہو دعا پڑھ کے گھر سے نکلا کرو۔ یہ اصول ہے، پہلا اصول اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کا، دعا پڑھ کے داخل ہونا اور دعا پڑھ کے گھر سے نکلنا۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعائیں بتائی ہیں، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا تو شیطان پتہ کیا کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، لا مبیت لکم ولا عشاء لکم۔ آپ غور کرنا، ایک دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اپنے چیلے چاٹوں سے کہتا ہے آج نہ تو تم اس گھر میں رات گزار سکتے ہو اور نہ ہی اس گھر میں کھانا کھا سکتے ہو۔ اب اس کو ذرا دوسرے اینگل سے سمجھیں کہ اگر بندے نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان گھر میں داخل ہوگا، وہاں پہ کھانا بھی کھائے گا، ہمارے دسترخوان پہ بھی بیٹھے گا اور پھر ہمارے ساتھ رات گزارے گا۔ اور جب بندے نے دعا پڑھ لی، فرمایا شیطان خود کہتا ہے اپنے چیلوں سے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، آج یہاں پہ تمہارے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور آج تم نے یہاں پہ رات بھی نہیں گزارنی۔ ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے گھر شیطانوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی دعا کا یہ اثر اور نتیجہ ہے کہ ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے شیطان گھروں سے بھاگ گئے۔ ہم سوچیں عزیز بھائیوں، کیا ہماری روٹین میں یہ چیز شامل ہے؟ حالانکہ روزانہ میں کئی مرتبہ ہم اپنے گھر میں داخل بھی ہوتے ہیں، نکلتے بھی، اور چھوٹی سی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا۔ اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو ہم میں شاید بہت سارے ایسے بھی نکل ہیں جن کو دعائیں نہیں آتی۔ اسلام نے ہمیں ہر موقع کی دعا بتائی ہے، ہمیں دعائیں نہیں آتی، ہم نے صرف ایک ہی چیز پکڑی ہوئی ہے کہ جہاں بھی بیٹھنا ہے نا بس ہاتھ چکوتے دعا کرو، یہی چل رہا ہے۔ جمعہ ہے تو جمعے کے بعد، حالانکہ مولوی صاحب دوسرے خطبے میں دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرا دو۔ عیدوں کا موقع ہے دعا کرا دو، حتیٰ کہ نکاح کا موقع ہے وہاں پہ بھی ہاتھ اٹھا کے جی دعا کروا دو۔ او بھائی، اللہ کے نبی نے کوئی موقع ایسا نہیں ہے دین کے اندر جس کی دعا نہ بتائی ہو، کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے۔ مسنون طریقوں پر عمل کرنا یہی سب سے بہتر عمل ہے، ہمیں مسنون طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ نکاح کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلہا کو جو دعا دینی ہے وہ یہ ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ دعا مسنون اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دعا بھی ہے اور یہ مبارکباد بھی ہے۔ اسی طرح دلہن کو دینے کے لیے علیحدہ دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ثابت ہے حدیث میں، اللہم صب علیہ الخیر صبا صبا ولا تجعل عیشہا قدا قدا۔ یہ دلہن کو دعا دی جاتی ہے، ہمیں کوئی نہیں آتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں جو مسنون عمل ہے وہ نہیں آتے، اور ہم نے ایک طریقہ پکڑا ہوا ہے، بس جی ہاتھ چک دیو۔ حالانکہ نکاح کے موقع پر بھی محمد رسول اللہ سے یہ دعا اس انداز سے کہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں، یہ ثابت ہی نہیں۔ حدیثوں کے اندر آپ پڑھیں، یقین مانیں، میں کس پوائنٹ کے اوپر بات کروں، ہمارے اندر بڑی غلطیاں ہیں، ہم حدیث نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں طریقے نہیں آتے۔ اگر ہم حدیثیں پڑھنے والے ہوں تو ہم کبھی اعتراضات کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت جابر سے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، حضرت جابر جلدی جلدی چل رہے تھے، پوچھا جابر کس بات کی جلدی ہے؟ کہا میں نے شادی کروا لی ہے تو گھر جانے کی جلدی ہے۔
اب اللہ کے نبی نے تفصیل پوچھنے سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر سے آئے مسجد میں، کپڑوں کے اوپر نشان تھے زردی کے، جو شادی کے موقع پر جو خوشبوئیں استعمال ہوتی تھی نا، آج کل تو جدید دور ہے، خوشبوئیں اور طرح کی ہیں، پرفیومیں ہیں، وہ ہم لگا بھی لیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت خوشبوئیں بوٹیوں کی خوشبو بنتی تھی خالص، وہ کپڑوں کو لگ جاتی تھی، تو وہ نشان تھے خوشبو کے کپڑوں کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ یہ شادی والی خوشبو لگی ہوئی ہے، عبد الرحمن خیر ہی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی یہی دعا دی۔ لیکن ہمارا ماحول عجیب ہے کہ ہم دعائیں نہیں یاد کرتے۔ جنازے کا مسئلہ ہے، اصل جنازے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ دعا پڑھے۔ اصل جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے، ہر شخص دعا پڑھے اور میت کے لیے دعا کرے، اس کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ لیکن یہاں پیچھے جتنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کسی کو دعائیں نہیں آتی۔ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں چلو ہم بلند آواز سے جنازہ پڑھاتے ہیں، چلو تم آمین کہہ کے کچھ نہ کچھ دعاؤں میں شریک ہو جاؤ گے۔ پھر بھی قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دعائیں یاد نہیں کی۔ اور آج کے دور میں اتنا دین کے اوپر بھی کام ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، بندہ ان کو جیب میں بھی ہر وقت رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر ہر طرح کی دعا باقاعدہ اللہ کے نبی سے ثابت حدیثوں سے، مستند احادیث سے ان کو لیا گیا، چھوٹے چھوٹے کتابچے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم وہ کتابچے بھی اپنی جیب میں نہیں رکھتے۔ بہرحال یہ جو ہمارا ویک پوائنٹ ہے نا، اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو دعاؤں کی طرف لگائیں، دعائیں یاد کریں، اذکار یاد کریں، صبح و شام کے اذکار یاد کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کاروبار دکان کھولنے کی دعا، شادی ہو جائے پھر کیا دعا ہے، وضو کے اذکار، ہر چیز کے اوپر ہمیں بہت سارا مواد ہمیں کتابوں کے اندر سے مل سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور گھر میں داخل ہونے کی یہ فضیلت، میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں کہ جب فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھو گے تو شیطان خود کہے گا کہ آج تو نہ اس گھر میں ہم نے رات گزارنی ہے اور نہ ہی اس گھر سے ہم نے کھانا کھانا ہے، کیونکہ یہ بندہ دعا پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوا ہے۔ جب شیطان نکل گئے گھروں سے تو برکت تو آ گئی، رحمت کے فرشتے تو آ گئے، اور پھر برکتیں ہی برکتیں، خیر ہی خیر ہے۔ اور فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھ کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے اس بندے کو، 3 دعائیں۔ ان میں سے پہلی دعا یہ ہوتی ہے ہدیتا، کہ تو اپنے گھر سے نکلا ہے کوئی کام کاج کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے گھر سے نکلا ہے نا، ہدیتا تیری اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی گئی ہے، تیرے لیے آسانیاں کر دی گئی ہیں، اب تو جس کام کو بھی کرنے کے لیے نکلا ہے اللہ نے وہ کام تیرے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ وَكُفِيتَ، اور دوسری دعا یہ دیتا ہے کہ وہ اللہ تجھے کافی ہو گیا ہے، اب دنیا کی کوئی پریشانی تیرا کچھ نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی مسئلہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اپنے گھر سے دعا پڑھ کے نکلا ہے، اس کے لیے فرشتے نے دعا کر دی وَكُفِيتَ، وہ رب رحمان تجھے کافی ہو گیا ہے۔ وَبُكِيتَ، اور تیسرا وہ جو لفظ بولتا ہے وَبُكِيتَ، کہ تجھے دنیا کے ہر قسم کے شر سے، پریشانی سے، لوگوں کے حسد سے، ہر برائی سے تجھے بچا لیا گیا ہے۔ ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے 3 انعام ملتے ہیں اس بندے کو۔ ایک دعا پڑھی ہے، گھر سے نکلا ہے، 3 انعام، اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو گیا ہے، اور یہ دنیا کے ہر شر سے بچا لیا گیا ہے۔ اور چوتھی دعا یہ ملتی ہے فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان اس بندے کا رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم نے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھی تب بھی شیطان نکل گئے، گھر سے باہر چلے گئے، اور جب بندہ گھر سے باہر نکلا دعا پڑھتے ہوئے تب بھی شیطان نے، یہ حدیث کے لفظ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فَيَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان اس آدمی کا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں جن کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہر مسئلہ ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے حل ہو رہا ہے، صرف ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے۔
اور اس کے ساتھ گھروں کے اندر بھی برکت آ رہی ہے، گھروں میں بھی خیر آ رہی ہے، گھر بھی خیر والے، بندے بھی خیر والے۔ شیطان نے رستہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کے بندے کو اور کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، شیطانوں سے بچ گیا۔ تو پہلا طریقہ عزیز بھائیوں ہم نے یہ اختیار کرنا ہے، اگر ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھیں اور گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھیں۔ دوسرا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا تو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر میں انٹر ہوتے ہی السلام علیکم یہ سلام کہا کریں۔ سلام، اس سلام کو عام نہ سمجھا جائے۔ دنیا میں کوئی کسی کو تحفہ دے نا تو بندہ اس کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ مجھے گفٹ ملا ہے، میں نے آگے کسی کو نہیں دینا، یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ مجھے شادی پہ ملا تھا، یہ فلاں موقع پہ ملا تھا، میں اس کو نہیں بھولنے والا۔ وہ تحفہ بھی اپنے پاس رکھتا ہے اور جس نے تحفہ دیا ہوتا ہے اس کی بھی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ اور یہ جو سلام ہے نا، سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تحفہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں 18واں پارہ آپ پڑھیں، سورۃ النور کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا، سلام کہا کرو، اپنے آپ کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کیا کرو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم کا معنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو ہمیشہ خیر میں رہے، تیرے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں، تیرے لیے آسانیاں ہی آسانی ہوں۔ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ جب ہم مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو سلام کہتے ہیں تو ہم اس کے لیے سلامتی کی، خیر و برکات کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے حکم دیا فَسَلِّمُوا، امر کا صیغہ ہے تفعیل باب سے، سلموا، اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہا کرو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس تحفہ ہے، اس تحفے کو استعمال کرو، خوشی خوشی سلام کہا کرو۔ اور یقین مانے سلام کہنے کے ساتھ بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے ایسے کیس ہیں کہ مسجدوں کی وجہ سے جھگڑے ہو گئے۔ ایک مسجد بنانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جی ہمارے مسلک کی ہو، کچھ کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک کی ہو۔ مقدمے چلتے رہے عدالتوں میں، وہ جب بھی گئے، جب بھی وہ اپنے مخالف پارٹی سے ملے تو انہوں نے سلام کہا۔ صرف سلام کہنے کی وجہ سے مخالف پارٹیوں نے اپنے کیس واپس لے لیے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، نفرتیں پالتے ہیں، ہم اپنا مسلک بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان بندوں کو اللہ نے کیا بصیرت دی ہے، یہ جب بھی ہمیں ملتے ہیں آ کے السلام علیکم کہتے ہیں۔ سلام کی وجہ سے واللہ عدالتوں کے اندر سے بڑے بڑے مقدمے ختم ہو گئے۔ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے دیا ہوا تحفہ، یہ برکت والا تحفہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو بندوں کے درمیان استعمال کرے اور اس کی وجہ سے برکتیں نہ آئیں؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام بھی کہا کرو اور تحفے بھی دیا کرو۔ اور تحفوں میں بہت بڑا تحفہ سلام کا ہی تحفہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا تم اپنے بھائیوں کو سلام کہا کرو، تحفے دیا کرو، تمہارے دلوں کے اندر جو کینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کی برکت کی وجہ سے تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، کینوں کو نکال باہر پھینکے گا، محبتیں ہی محبتیں ہو جائیں گی۔ اللہ کرے ہم ان اصولوں کو اختیار کریں اور سلام کو عام کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ السلام علیکم کہتے، نہ ہی آواز اتنی اونچی ہوتی کہ جو سویا ہے اس کی نیند ڈسٹرب ہو، اور نہ ہی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ کوئی سلام سن نہ سکے، یعنی جو سویا ہے وہ سویا رہتا، جو جاگ رہا ہوتا وہ سلام سن کے اس کا جواب دے دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کا انداز تھا۔ اور یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، یہ سلام کا لفظ جنت کے اندر بھی ہوگا۔ یہ تو دنیا ہے نا،
آج لوگوں کے اپنے مسائل ہی بڑے ہیں، اور ہم ان مسائل کے اندر پڑھ کے سلام کو بھول گئے، اذکار کو بھول گئے، اور ہر وقت غیبت چغلی کی مجلسیں ہماری بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جب لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہا جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کے کوئی گناہ والی اور کوئی فضول بات نہیں کریں گے، الا قیلا سلاما سلاما، پوری جنت سلامتی کی آواز کے ساتھ گونج رہی ہوگی۔ یہ جنتیوں کا کلام ہے، یہ جنتیوں کا تحفہ ہے، یہ جنتی لوگوں کی لینگویج ہے، ان کی زبان ہے کہ جنت میں فضول باتیں نہیں کریں گے، سلام سلام، اپنے بھائیوں پر سلامتی ہی بھیج رہے ہوں گے۔ اور جنت کا تو ایک نام ہی دار السلام ہے، لہم دار السلام عند ربہم۔ قرآن مجید میں 8ویں پارے کے اندر سورۃ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور آگے ان کا نتیجہ بتاتے ہوئے فرمایا یہ نیک لوگ لہم دار السلام عند ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے جو ان کو سلامتی والا گھر یعنی جنت ملے گی، اس جنت کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو دوسرا اصول یہ ہے عزیز بھائیوں کہ ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں، گھر سے جب جانے لگے پھر بھی السلام علیکم کہیں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعائیں بھیجیں، اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، لوگوں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق یہ بتایا گیا اذا لقیہ فسلم علیہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو السلام قبل الکلام، یہ قاعدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے السلام، کہا اس انداز کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے ملے کہ سب سے پہلے سلام پھر دوسری بات۔ اب ہم موبائلوں پہ بات کرتے ہیں، فون جب بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری زبان سے نکلتا ہے ہیلو، یہ لفظ چھوڑ دیں، یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ انگلش کے اندر جہنم کو ہیل کہا جاتا ہے، ہیل HELL، ہیل، اس کا معنی جہنم، اور ہیلو یہ کیا ہے؟ اس فضول لفظ کو چھوڑیں، اور جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے نا کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے پہلے سلام کہنا ہے، اس سلام کو عام کرے، السلام علیکم کہا کرے، جب بھی کسی کو کال کرے وہ کال ریسیو کرے یا آپ کسی کی کال ریسیو کریں سب سے پہلے السلام علیکم کہا کرے۔ اور اگر کوئی ہیلو کہتا بھی ہے نا تو اس کو بھی سمجھائیں کہ بھائی ہیلو نہ کہو، تو ایڈا ہی مارا تو میرے واسطے سلامتی کی دعا بھی نہیں کر سکتا، السلام علیکم کہہ۔ تو جب بھی بات کریں عام روٹین میں تو السلام علیکم کہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا جو یہ لفظ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی تو نیکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو دوسرا اصول یہ عزیز بھائیوں اپنے گھروں کو اچھا اور اسلامی بنانے کا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو۔ تیسرا اصول اپنے گھروں کے اندر نا نفل نماز کا اہتمام کریں اور بدگمانی بھی چھوڑیں۔ اکثر پتہ کیا ہوتا ہے مسجدوں میں حافظ صاحب، قاری صاحب یا مسجد کا کوئی بڑا وہ سنتے نہ پڑھ کے جائے تو لوگ بس جی بات اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی چنگے مولوی نے تو سنتا بھی نہیں پڑھ دے، ہو سکتا ہے اس بیچارے نے گھر جا کے پڑھنی ہو۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، حکم ہے، حکم، مشورہ رائے نہیں ہے، حکم ہے کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھتے ہو نا تو اپنی نماز کا کچھ حصہ بچا کے رکھا کرو اور اپنے گھر میں آ کے پڑھا کرو۔ فَلْيَجْعَلْ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، کہا وہ اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ بچا کے رکھے اور اس کو اپنے گھر میں آ کے ادا کرے۔ گھروں میں نفل نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے تمہارے گھر خیر و برکت والے ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی یہ فرمان کہاں پہ جاری کر رہے تھے بیٹھ کے؟ ذرا بات کو سمجھیں۔ مسجد نبوی میں ہی بیٹھے تھے نا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 1000، اور 1000 کے بھی برابر نہیں، افضل کے لفظ ہے، 1000 سے افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی اسی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ بچاؤ اور کہاں جا کے پڑھو؟ گھر میں۔
اس کا مطلب یہ ہے، اور ابو داؤد میں باقاعدہ یہ حدیث بھی ہے کہ نفل نماز اپنے گھر کے اندر جا کے پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ لازمی طور پہ اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ بچائیں، 2 رکعتیں 4 رکعتیں نوافل سنتیں ان کو اپنے گھروں میں جا کے ادا کریں۔ فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، اس کا حکم ہے، جو نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ فرض مسجد میں ہی پڑھنی ہے، نوافل مسجد کے اندر پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر میں جا کے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کہا لوگوں مسجدیں بناتے ہو نا تو اپنے گھروں میں بھی مسجد بنایا کرو۔ بہت بڑی کوٹھی بنائی، اس میں بڑے کمرے بنائے، ان میں ایک کمرہ ایسا بناؤ جس کو تم مسجد کا درجہ دے دو، اور اس مسجد والا جو کمرہ ہے اس کو خوب سجاؤ، اچھے طریقے سے اس کو بناؤ، اس کے اندر چھوٹی سی لائبریری بناؤ، اس کے اندر جائے نماز رکھو، قرآن مجید رکھو۔ چوتھا اصول یہ بھی ہے اپنے گھروں کو صحیح بنانے کا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم ان دونوں کو اکٹھا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چھوٹی سی لائبریری بناؤ، وہاں پہ قرآن لا کے رکھو، وہاں پہ احادیث لا کے رکھو، وہاں پہ صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر مبنی کتابیں لا کے رکھو، اپنے نبی کی سیرت لا کے رکھو۔ اور جب باہر فتنے ہوں، باہر پارٹی کی محبتوں میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور نفرتیں اور عداوتیں اور غیبتیں، چغلیاں اور لعن طعن کرنا، مسلمانوں کو بے عزت کیا جا رہا ہو، فتنوں کا ماحول بنا ہو، ان ایام کے اندر باہر کی دنیا کو چھوڑ کے اپنے گھر میں بنائی ہوئی وہ چھوٹی سی مسجد، اس مسجد میں بیٹھو، اپنی اولادوں کو بٹھاؤ، اپنی بیویوں کو بٹھاؤ، اپنے گھر کے اندر سیاست شروع کرو، اپنے گھر کے اندر۔ یہ ہے وہ اسلام کی سیاست، دین کی سیاست، کہ خود کو مینٹین کرنا، خود کو اسلام کے لیے کھڑا کرنا، اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، آداب سیکھنا، رویے سیکھنا، اپنے گھروں کے اندر مسجد بنا کے تم گھر کے بڑے ہو، گھر کے سردار ہو، جس طرح دیگر خرچے چلاتے ہو، گھر والوں کو پال رہے ہو، اسی طرح اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی دینی تربیت کرنا یہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے، حق ہے تمہارے اوپر۔ فرمایا نفل نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو۔ اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے، حالانکہ آپ کا جو گھر تھا، جو چھوٹا سا کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، رات کا قیام کیا کرتے تھے۔ امت کو یہ بتایا ہے کہ گھر کے اندر نفل نماز کا اہتمام کرنا یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا، وہ تمہیں دیکھیں گے کہ ہمارا باپ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کبھی رکوع کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے، کبھی کچھ پڑھ رہا ہے۔ یقین مانے ہمارے بچے بھی ہیں نا چھوٹے چھوٹے، میں حیران ہوتا ہوں، ہم نے خود دیکھا اپنے بچوں کو، بندہ تشہد میں بیٹھ کے اس طرح انگلی اٹھاتا ہے نا، بچے اس انگلی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کاپی کرتے ہیں ہر چیز کو۔ جب آپ گھروں میں نماز پڑھیں گے، یقین مانے آپ کا یہ بہانہ اور یہ رونا دھونا ختم ہو جائے گا کہ ہمارے بچے غلط راستے پہ چل پڑے۔ آپ خود اپنے اولاد کے لیے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے۔ اور ہم تو مسجد میں پڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں، ایسا طبقہ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، آ کے کہیں گے جی چنگا تسی ساڈا منڈا مولوی بنا دے ہو، ایتھے بڑا نمازی بنیا ہے، گھر آ کے فلماں ویندا ہے، ڈرامے ویندا ہے، نہ نماز دا انہوں پتہ ہے نہ کسی اور شے دا پتہ ہے۔ اب بندہ پوچھے، میں تو ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا کیوں ہے؟ پورا شیطانی ماحول آپ نے خود گھر بنایا ہوا ہے۔ یقین مانے آج ہمارے گھر خیر و برکتوں سے خالی اور شیطانوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ وائی فائی لگا ہوا ہے گھر 6 موبائل نے، 6 دے 6 وائی فائی نال کنیکٹ نے، 6 دے 6 بندے گند ویندے پے موبائلاں تے بیٹھ کے۔ ماں کے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کو بڑی LCD لگا کے دی ہوئی ہے، جی ویکھن دا مزہ تے آندا ہے نا، پھر وہاں پہ وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، اور جو موٹو پتلو اور ڈوڈی ڈوڈی دم دم پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے، فطرت اسلام پہ پیدائش پانے والے بچے۔ ہم خود بگاڑ رہے ہیں،
اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں اچھی ہو جائیں، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے خود کو اچھا بنائیں، اپنا سگریٹ چھوڑیں، اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں، خود شلوار قمیض میں آئیں، اپنے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کریں۔ یقین مانے تمہارے بچے تمہیں کاپی کریں گے، کبھی کوئی نشے کی طرف نہیں جائے گا، کبھی کوئی حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ باپ سگریٹ پیتا ہے تو بچہ بھی پیتا ہے، باپ داڑھی منڈواتا ہے تو بچہ بھی منڈواتا ہے، باپ اگر گندی اور غلط زبان گھر کے اندر استعمال کرتا ہے تو بچے بھی پھر اپنی ماں کی حیا نہیں کرتے، وہ بھی اسی طرح بولتے ہیں جس طرح باپ بولتا ہے۔ آج اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے اور اپنی پارٹی کے لیڈروں کی تصویریں گھروں کے اندر سجائیں گے، کل کو اللہ کی قسم ہماری اولادیں اسلام کا نام لینے والے نہیں ہوں گی، اسلام کے اوپر مر مٹنے والی نہیں ہوں گی، یہ بھی کل کو آپ کی طرح پارٹیاں پوجیں گے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، معاذ اللہ۔ آج جو کر رہے ہیں نا، ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر گہری نظر کے ساتھ دیکھیں، سوچیں، مستقبل کو سامنے رکھ کے جو فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں یہی سیانے اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اور مسلمان کا مستقبل قیامت ہے، آخرت ہے۔ اس نے آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے مستقبل میں، آخرت میں، نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے یا بائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کردار اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ تو اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنائیں، یقین مانیں اولاد کی تربیت بھی ہوگی، بیوی کی تربیت بھی ہوگی۔ قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔ بڑے مسئلے ہیں لوگوں کو، جی سیب ہیں، اے میری فلانی نوح نے جادو کراتا ہے، میرا منڈا چنگا بھلا میری ماندا سی، جو دا بیاہ کیتا ہے 6 مہینے صحیح رہا، 6 مہینے تو بعد پتہ نہیں انہوں کی ہو گئی۔ وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں ہوا ہے تو ہمارے دلوں کو کچھ ہوا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہمارے نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں۔ لوگوں اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے سورت بقرہ۔ کون روز کھول کے قرآن مجید بیٹھے تے 2.5 سپارے دی سورت پڑھے، 286 آیتاں نے، کون پڑھے؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا، نبی کے فرامین کو چھوڑا، صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑا، نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، اور آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، بدتمیزی کرتی ہیں والدین کے سامنے۔ میں کہتا ہوں کس بچے کی جرت ہے، کس بیٹی کی جرت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے 2 قدم آگے نکل کے باہر کسی لڑکے کو یا لڑکی کو پسند کرے اور اس کے ساتھ شادیاں کرے، بھاگ کے عدالتوں کے اندر جا کے حرام نکاح کرے؟ کس کی جرت ہے؟ یہ ہمارا کیا درا ہے۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے حدیث نہیں پڑھی، ہم نے اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کا کردار نہیں پڑھایا، امہات المؤمنین کا کردار نہیں پڑھایا، صحابیات کی زندگی نہیں پڑھائی۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، دیکھو تم نے کیسے پیسے کمانے ہیں، کیسے ہنر کمانے ہیں۔ اور آج ہماری اولادیں پڑھتی کوئی نہیں، عشق مشوقیاں ان کو آتی ہیں، اور اوپر سے ہمارے ملک کے اندر چلنے والے ڈرامے، ان ڈراموں کی لمبی لمبی سیریل وہ چل رہے ہیں، اور گھر کے اندر ہماری بیویوں کو بھی ڈراموں سے فرصت نہیں ہے۔ جو وہ دیکھتی ہیں پھر وہ آپ کے ساتھ کرتی ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، پھر باپ علیحدہ ملتا ہے آ کے، جی میرا پتر جڑا نا انہوں کوئی سمجھاؤ، تے پتر علیحدہ آ کے ملتے ہیں، جی ساڈے ابے نو کوئی سمجھاؤ۔ انہیں مولوی ہے کہ چابی والا باندر ہے، کئی تہاڈے پتراں نو سمجھائے، کئی تہاڈے ماں پیو نو سمجھائے۔ اصلاح کریں اپنی تربیت لیں اپنی قرآن سے، حدیث سے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام والے ہو، اسلام کے اوپر تم مرو، کفر کی تہذیب کے اوپر نہ مرو۔ اب ہم تو بالکل آزاد ہو کے کر رہے ہیں، جی ابھی تو قیامت بڑی دور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زلزلے بڑے آئیں گے، تو ابھی تو زلزلے نہیں آ رہے، زنا عام ہو جائے گا، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور عزیز بھائیوں، اس صدار پونے سے نہ باہر آ جائیں، دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے،
शिरक भी आम है, बदकारियां भी उरूज पे हैं, और ना जुबान महफूज है, ना दिल पाक है, ना आंखों के अंदर हया है, सब कुछ हो रहा है। अपनी औलादों की तरबियत करें, अपने घरों को ठीक करें, घरों को इस्लामी बनाए, घरों के अंदर मस्जिदें बनाए, वहां पे लाइब्रेरियां बनाए, खुद टाइम दें अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, कुरान खोल के उनको पढ़ाएं, हदीसें पढ़ पढ़ के उनको सुनाएं। यकीन माने हदीसों का असर होता है, हदीस दिल के ऊपर असर करती है। जब हम इन कामों को इख्तियार करेंगे ना, अल्लाह के फजल से हमारे घर इस्लामी बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी तरफ से आपको पैगाम है, आप इस चीज़ के ऊपर अमल करके देखें। इंशाअल्लाह महीना नहीं गुजरेगा, आप वक़्त देना शुरू करें, टाइम टेबल बनाएं, मैनेजमेंट करें। अपनी औलादों को मैंने टाइम देना है, अपनी बीवी को मैंने टाइम देना है, अपने वालिदैन को मैंने टाइम देना है। अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल बनाएं। कारोबार फिर भी हो जाएंगे, पैसा अल्लाह ने उतना ही देना जितना तेरे नसीब में लिखा हुआ है। ना किसी की बड़ी दुकान उसको पैसा देती है, ना किसी की छोटी दुकान उसको पैसा देती है। रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। जब तू एक नुतफ़े की शक्ल में था ना, 4 माह का था अपनी माँ की कोख के अंदर, तेरे रिज़्क़ के बारे में अल्लाह ताला ने तब भी लिख दिया था तूने कितना कमाना है। ये तेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरी जिम्मेदारी अपनी तरबियत की है, अपनी इस्लाह की है। और ये जो घर तुझे अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पे दिया हुआ है, उस घर को इस्लामी बनाना ये भी तेरी जिम्मेदारी है। तो अज़ीज़ भाइयों, इन उसूलों को हम ज़रूर इख्तियार करें। मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। पहला उसूल ये है कि जब अपने घर में दाखिल हो दुआ पढ़ के दाखिल हो, जब अपने घर से निकलें दुआ पढ़ के निकलें। दूसरे नंबर पर जब अपने घर में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम कहें। तीसरे नंबर पर अपने घरों के अंदर नफल नमाज का अहतमाम करें। चौथे नंबर पर अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ करें। और जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि फितनों से अगर बचना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर वक़्त दें। बाहर दुनिया से मिलना, लंबे चौड़े ताल्लुकात बनाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अपनी इस्लाह कर लेना, अपने आप को समझा लेना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये सबसे बड़ी समझदारी है। आखिरी हदीस सुना के बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी से सहाबा को अल्लाह के नबी ने पूछा कि मुझे बताओ लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सियाना कौन है। सहाबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को कसरत से याद करता है और मरने के बाद जो आने वाले अय्याम हैं, आखिरत है, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करता है। फरमाया दुनिया में सबसे ज़्यादा सियाना, समझदार, अकियस आदमी ये बंदा है। बिल्डिंगें बनाना, कोठियाँ बना लेना, गाड़ियों में बैठ जाना, आईफोन हाथ में पकड़ लेना, अजीज़ भाइयों ये कामयाबियाँ नहीं हैं, ये दुनिया है, ये ख़त्म हो जाने। मुहद्दिसीन कहा करते थे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दौलतों के बड़े बड़े पहाड़ दे दे, बड़े बड़े पहाड़ सोने के, दौलतों के, हीरे जवाहरात के, अभी तो उस पहाड़ के पास भी नहीं गया, मौत तेरे सामने आके खड़ी है, तो क्या कर सकता है? बंदा कर सकता है कुछ? और वो 2-3 पहाड़ मालो दौलत के इसके काम आ सकते हैं? यकीन माने ऐसा कभी नहीं हो सकता। कारून दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दौलतमंद था, लेकिन अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उसको इबरत के तौर पर कुरान मजीद में पेश किया है। और बिलाल काला था, स्याह फाम था, लेकिन उसको इस्लामी तारीख के अंदर एक हीरो के तौर पर, एक लीडर के तौर पर पेश किया गया है। अल्लाह के यहाँ गोरे चिट्टे रंग और अच्छे लिबास और ढंग से रहना, ये अल्लाह के यहाँ कोई कामयाबी की दलील और ज़मानत नहीं है। अल्लाह को तुम्हारे रंगों से, तुम्हारे मालों से, दौलतों से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन कहते हैं जैसे भी हो बस हमारे लिए अच्छे हो जाओ, दीन के लिए अच्छे हो जाओ, इस्लाम के लिए कुछ करने वाले बन जाओ, कुफर को मिटाने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे रंगों को नहीं देखेगा, तुम्हारे लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।